قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کے 2 جز تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا. ایک 18ویں پارے سے آیت نمبر 118 اور ایک 29ویں پارے سے آیت نمبر 2. رب کائنات نے اپنی لارہ کتاب کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے. کس لیے بنایا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے. اور ایک مقام پر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، لوٹنا نہیں؟ رب کائنات نے زندگی کو تخلیق کیا، زندگی کے بعد موت ہے. جیسے اندھیرا ہے اس کا اپوزٹ اجالا ہے، دن ہے تو رات ہے، گورا ہے تو کالا ہے، چھوٹا ہے تو بڑا ہے، امیر ہے تو غریب ہے، کروڑ پتی ہے تو روڑ پتی ہے. اسی طرح زندگی ہے تو اس کی اپوزٹ جو دیکھیں تو وہ موت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی کو تخلیق کیا ہے اور ہم نے موت کو تخلیق کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ زندگی ہمیں ملی ہے، اب اس کے بعد موت آنی ہے. جس کی جتنی عمر لکھی ہے 40 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال، یہ اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے. اس زندگی کے اندر فرمایا کہ تم نے ایسے اعمال کرنے ہیں، ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے جب محشر میں تم آؤ تو تمہارے ان کاموں کی ہم تمہیں جزا دیں، تمہارے اعمال کی ہم تمہیں محشر کے لیے جزا دیں، کیونکہ وہ جزا اور سزا کا وہاں فیصلہ ہونا ہے. دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، ابھی جتنا عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش سبحان اللہ کا کہنے کی مقدار مل جائے. ابھی تو موقع مل رہا ہے نمازیں پڑھنے کے لیے، موقع مل رہا ہے قرآن پڑھنے کے لیے. چھوٹ دی ہے نا، ڈھیل دی ہے، جتنے اعمال کر سکتے ہو کر لو. دارالعمل ہے، اور وہ جو جہاں ہے، یہ جہاں دارالعمل کا ہے، وہ جہاں دارالجزا کا ہے. اگر یہاں کوئی ایسا عمل کرے تو اس کی جزا میں ملتی ہے، لیکن حقیقی جزا جو ہے وہ محشر کے دن ہے. فرمائیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر زندگی اللہ نے دی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ اسے موت بھی دے گا. سب نے مرنا ہے، سب نے ختم ہونا ہے. کل من علیہا فان، جتنے بھی ہیں یہ سب نے فنا ہونا ہے. باقی رہے گی ذات وہ تمہارے رب کی، سدا بادشاہی تمہارے رب کی ہے. جہاں ختم ہو جائے گا، زمانے ختم ہو جائیں گے، مشرق و مغرب و شمال و جنوب کا وجود ختم ہو جائے گا. یہ کعبۃ اللہ شریف اور مدینہ پاک کی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کو بھی آسمان پر اٹھا دیا جائے گا، سب فنا ہو جائے گا. رہے گا کون؟ ذات باقی رہے گی، تو تمہارے رب کی رہے گی. تو فرمایا کہ ہم نے زندگی کو بنایا، ہم نے موت کو بنایا، اور زندگی بنائی ہے تو سب کی ایک جیسی نہیں بنائی. کوئی جیتا ہے زندگی کے اندر تو صبح و شام اس کو پیسہ 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 پیسہ، دھن اور کی دھن سوار ہوتی ہے. شاید ہندی میں بھی یہ جہاں بعض لوگوں کو خراٹے لینے کی عادت ہے، شاید وہ خراٹے میں بھی پیسہ پیسہ کر رہا ہو. لوگوں کی ایک نیچر ہے، لوگوں کا ایک مائنڈ ہے کہ بس پیسہ ہونا چاہیے، بس مجھ سے زیادہ امیر کوئی نہ ہو. تمنا یہ نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ سخی کوئی نہ ہو، اکثر کی تمنا یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ امیر کوئی نہ ہو. کسی کی زندگی ایسی ہے کہ وہ مال کی ہرس میں لگا ہے، کسی کی زندگی ایسی ہے کہ اسے شہرت کا نشہ چڑھا ہے، کسی کی زندگی ایسی ہے کہ وہ اسے اپنے اسٹیٹس کی فکر ہے، کسی کی زندگی ایسی ہے
تو وہ چاہتا ہے کہ میرے آگے پیچھے نوکر و چاکر ہو. سب کی زندگی ایک جیسی نہیں. کوئی جیتا ہے تو ایسے کہ اس کی زندگی کا صبح کا آغاز ہی تہجد کی نماز سے ہوتا ہے. کسی کی زندگی ایسی ہے کہ شاید جمعہ بھی نہ پڑھتا ہو. کسی کی زندگی ایسی ہے جب تک کہ وہ قرآن کھول کر پڑھتا نہیں اس کے دن کا آغاز ہوتا نہیں. کسی کی زندگی ایسی ہے کہ اس نے سالوں بھر قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کر پڑھنے کے تو دور کی بات چوما بھی نہیں ہے, دیکھا بھی نہیں ہے. کسی کی زندگی ایسی ہے وہ جیتا ہے تو ایسے کہ چاہتا ہے کہ بس میں جیوں تو ہزاروں سال جیوں. کسی کی زندگی ایسی ہے کہ اس کی صبح ہوتی ہے اس تصور کے ساتھ اور رات ہوتی ہے اس تصور کے ساتھ کہ نہ جانے یہ دن میرا آخری دن ہے, یہ رات میری آخری رات ہے. سو تو بستر پر رہا ہوں, نہ جانے پھر یہ جو اٹھوں گا تو محشر کی قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا. کسی کی زندگی ایسی ہے کہ اس کی تمنا یہی ہے کہ میں دنیا سے سب سے اچھا نظر آؤں. اور کسی کی زندگی ایسی ہے اس کی عاجزی, اس کی سادگی اور اس کا رہن سہن ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ بس شاید دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیا ہے, شاید اس دنیا کا سب سے گناہگار ہی میں ہوں. کسی کی تمنا یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے نیکوکار بن جاؤں. ارے لوگوں, زندگی اور موت رب نے بنائی, نہ زندگی سب کی ایک جیسی ہے نہ موت سب کی ایک جیسی ہے. کوئی جیتا ایسے ہے کہ جینے والا جی تو رہا ہوتا ہے مگر اپنے لیے, لیکن کچھ زندگی گزارنے والے ایسے ہوتے ہیں جیتے تو ہیں لیکن اپنے لیے نہیں, لاکھوں کے لیے جیتے. کسی کی موت ایسی ہے, کوئی شراب خانے میں مر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ بدکاری کے اڈوں پر مر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ بھتہ خوری میں مر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ لینڈ مافیا کے جو ہے وہ معاملات میں فرق ہو رہا ہے اسے مارا جا رہا ہے, کوئی جو ہے لوگوں کی حقوق پامال کر رہا ہے اس سے موت آ رہی ہے. ارے زندگی جینے والے سب ایک جیسے نہیں, اور موت آتی ہے تو سب کی ایک جیسے نہیں آتی. کوئی مرتا ہے تو شراب خانے میں مرتا ہے اور کسی کو موت آتی ہے تو گنبد خضرا کے سائے میں آتی ہے. کوئی مرتا ہے تو ایسے مرتا ہے, مسجد میں آیا نماز پڑھی سجدے میں تھا سجدے میں انتقال ہو گیا. کسی کی موت ایسی ہے تو موت سب کی ایک جیسی نہیں, زندگی سب کی ایک جیسی نہیں. فرمایا کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے, تخلیق کیا ہے. اپنی تخلیق پر غور کرو. خلق من ماء دافق, ہم نے تمہیں اچھلتے ہوئے قطرے سے پیدا کیا. یہ ہمارا شاہکار ہے. تمہارا حسن, تمہاری وہ ایبلٹی اور تمہاری رنگت اور تمہیں جو ہم نے خوبصورت بنایا ہے, دیکھتے نہیں ہو یہ قدرت کا شاہکار ہے. تاریخ سورہ تاریخ میں فرما خلق من ماء دافق, جس کے اوپر تم آج اپنے وجود پر بڑا ناز کرتے ہو, بڑا تمہیں ایٹیٹیوڈ ہے, دیکھتے نہیں تمہاری تخلیق میں اچھلتے ہوئے قطرے سے بنی ہے. اللہ نے زندگی دی ہے. زندگی دینے کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کا مال جمع کر لو, لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کر لو, حقوق پامال کر لو. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی دل آزاریاں کرتے رہو, حقوق روڑنے میں چلے جاؤ. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ تمہیں بنایا ہے, تخلیق کیا ہے, اور تخلیق کرنے کے بعد تمہیں زندگی دی ہے, اور زندگی دینے کے بعد اب تمہیں موت دیں گے. اب موت دیں گے تو پھر محشر میں دیکھا جائے گا کہ زندگی میں تم نے کون سے اعمال کیے, زندگی میں وہ اعمال کیا کیے تم نے. فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیکار نہیں بنایا, ہم نے تمہیں بنایا ہے کس لیے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے. کوئی اپنے پیچھے جو ہے وہ گناہوں کا اڈا چھوڑ کر جاتا ہے, کوئی اپنے پیچھے گناہوں کا بازار چھوڑ کر جاتا ہے. کوئی مرتا ہے, گلوکار ہے, کفریہ کلمات کے اوپر زندگی بسر کی, پیچھے بھی وہ سارا قافلہ تیار کیا. کوئی ڈانسر ہے, گناہوں میں زندگی بسر کی, پیچھے سارا وہ چھوڑ کر گئے. کامیڈین تھا, ساری زندگی لوگوں کو ہنسانے کے لیے کفریہ کلمات کہے, مرنے کے بعد پیچھے وہ سارا قافلہ چھوڑ کر گیا. سود خور تھا, نسلوں کو سود خور بنا کر گیا. حرام خور تھا, پیچھے حرام خور بنا کر گیا. ارے زندگی اس نے ایسی گزاری, نہ اللہ کو راضی کیا نہ رسول اللہ کو راضی کیا. ایک تو زندگی ایسی گزاری اور پیچھے اعمال ایسے چھوڑ کر گیا, قافلہ ایسا چھوڑ کر گیا, یوں کہہ لیجیے مشن ایسا چھوڑ کر گیا. یہاں مرنے کے بعد پھر بھی جان نہ چھوٹی. گناہ تو زندگی میں کیے لیکن پیچھے جو لوگ چھوڑے, گناہ وہ کرتے رہے, گناہوں کا وبال اس کے رجسٹر میں ایڈ ہوتا رہا. ارے زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ تم ایسی گزارو کہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرو.
अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारो कि शरीयत की हुदूद को पामाल करो। फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने बनाया तुम्हें इसलिए कि देखा जाए तुम में से किसका काम अच्छा है। जब बेशर में हम बुलाएंगे बगदाद के ताजदार को तो दुनिया देखेगी अब्दुल कादिर ने जिंदगी को कैसा बसर किया है। हम जब बुलाएंगे बाबा फरीदुद्दीन को लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला तो फिर जमाना देखेगा कि फरीदुद्दीन ने जिंदगी कैसे गुजारी थी। हम जब बुलाएंगे दाता अली हजवेरी को, दाता लाहौरी को, तो जमाना उस वक्त महशर में देखेगा कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उन्हें कैसी जजा दी जाएगी, अमाल की कैसी जजा दी जाएगी। लोगों महशर के उस मकाम पर और उस मंजर में जहां सब जमा होंगे और उनसे पूछा जाएगा बताओ तुमने जिंदगी में क्या किया। वो कहेंगे मालिक दुनिया में आए तो अकेले थे मगर तेरे महबूब की इताअत में जिंदगी को बसर ऐसे किया, जिंदगी को मिसयूज न किया बल्कि जिंदगी को गनीमत जानते हुए इबादत को रियासत में जिंदगी को बसर किया। मालिक तेरा करम इतना हुआ सारी जिंदगी तेरे महबूब की इताअत में रहे। हम मजार में चले गए पीछे लाखों का कारवां छोड़ कर गए, हमारे अमाल के रजिस्टर में हमारी नेकियां तो दर्ज थी, पीछे जो आते रहे उनकी नेकियां भी हमारे अमाल में दर्ज होती रही। हम ऐसे अमाल करके गए।